بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، آج ماہ مبارک رمضان کی 22ویں تاریخ ہے، اور آج کے دن کی جو دعا ائمہ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ اے پالنے والے، اپنے فضل کا دروازہ مجھ پر کھول دے اور اپنی برکات کو مجھ پہ نازل کر دے، اور موجبات رحمت کو مجھ سے نزدیک کر دے۔ تیری رحمت میں کے قریب جانے سے جو موجبات ہے، موجبات رحمت یعنی اسباب رحمت، عبادت ہے، صلہ رحم ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اطعام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، پروردگار کی یاد ہے، گناہوں سے بچنا، یہ سب کے سب موجبات رحمت ہیں۔ پالنے والے، مجھے موجبات رحمت سے نزدیک فرما اور مجھے جنت کے بیچوں بیچ جگہ عنایت فرما۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیچوں بیچ اس لیے کہ جنت کی سب سے بہترین جگہ جس کو حظیرۃ القدس کہتے ہیں، وہاں جگہ عنایت فرما۔ وہ جگہ اولیاء کی جگہ ہے، انبیاء کی جگہ ہے، ائمہ طاہرین کی جگہ ہے۔ یا مجیب دعوت المضطرین، مجھ جیسے مضطر، مجھ جیسے کمزور انسان کی آواز کو تو ہی سن سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک، یہ 22ویں دن کی دعا ہے کہ جس میں امام معصوم علیہ السلام کہتے ہیں پالنے والے فضل کا دروازہ کھول۔ فضل کا دروازے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند عالم عدالت سے ہمارے سامنے پیش آئے تو ایسی صورت میں ہم نہ جنت میں جا سکتے ہیں، نہ نجات پا سکتے ہیں۔ خداوند عالم لہذا دعاؤں میں، قنوتوں میں ائمہ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پالنے والے اپنے فضل سے ہم پہ معاملہ فرما، یعنی ہمارے ساتھ اپنی بزرگواری، اپنے فضل، بخشش اور عطا کا دروازہ ہم پہ کھول، عدل کا باب و ترازو و میزان ہمارے لیے نہ تول۔ پالنے والے، تیرے عدل کے سامنے زمین و آسمان قیام نہیں کر سکتے ہیں، ہم کیا ہے؟ لہذا اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ پالنے والے ہم نے عبادات بھی کی، ہم نے مناجات بھی کی، پالنے والے جو کچھ تو نے کہا وہ کیا، لیکن ہمارا اعمال اتنا ناقص ہے، ہمارے افکار میں اتنے گناہ بھرے ہیں کہ ہم اب جو اعمال کرتے ہیں ہم اس پہ ایمان و یقین نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ لہذا ہمارے اعمال اور ہمارے کردار کے مطابق پالنے والے ہم سے تو معاملہ نہ کر۔ لہذا اللہم پالنے والے وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُ، وہ کر جس کا تو اہل ہے، وہ نہ کر جس کے ہم مستحق ہے، اس لیے کہ تو اہل العفو والرحمہ ہے، اہل الرضوان ہے، اہل بخشش ہے، اہل محبت ہے، اہل پیار ہے، اہل جود و کرم ہے۔ پالنے والے عدل کا دروازہ ہمارے اوپر مت کھول، فضل کا دروازہ ہم پہ کھول، جیسا کہ تو نے ماہ مبارک رمضان کو فضل بنا کے بھیجا ہے۔ پالنے والے ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو نازل فرما۔ یہ برکتیں عبادتیں ہیں، تلاوتیں ہیں، دعائیں ہیں، ان تمام برکتوں کو نازل فرما۔ وفقنی فیہ لموجبات مرضاتک، پالنے والے وہ تمام اسباب فراہم کر جس سے تیری مرضی اور خوشنودی اور تیری رضا حاصل ہوتی ہے، اور پالنے والے ہمیں جنت میں جگہ عنایت فرما۔ شاید اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بحبوحات جناتک، بحبوح یعنی وسط، بیچ، وجہ یہ ہے کہ ایسی عظیم جنت میں ہم اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتے ہیں، فضل سے پہنچ سکتے ہیں، جیسا کہ معصومین فرماتے ہیں شیعتنا معنا فی درجتنا، ائمہ طاہرین کے درجے میں عام علماء، انبیاء، شہداء، صدیقین نہیں پہنچ سکتے ہیں،
چارتا معصومین کے درجے میں۔ لیکن فضل پروردگار اگر شامل حال ہو تو امام معصوم فرماتے ہیں شیعتنا معنا فی درجتنا، ہمارے خدام، ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لہذا یہاں فضل کی پالنے والے فضل کا دروازہ کھول، عدل کا دروازہ بند کر دے، پالنے والے برکات کا دروازہ کھول، برکات کے حصول کا ذریعہ بتا، پالنے والے وہ اسباب فراہم فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، سحری کرنے کی توفیق دے، دعائے سحر پڑھنے کی توفیق دے، عبادت کی توفیق دے، استغفار کی توفیق دے، کار خیر کی توفیق دے، پیار و محبت کی توفیق دے، اہل و عیال سے رفق و آسانی و نرمی سے زندگی گزرنے کی توفیق دے۔ ماہ مبارک رمضان میں گناہوں سے دور رکھ، عبادتوں اور مقربات سے نزدیک فرما، یہی موجبات رحمت پروردگار ہے۔ جب اتنا فضل کر دے پالنے والے تو بعد کا فضل بھی تو کر دے، اور ہمیں جنت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسکن عنایت فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو مضطر اور لاچار اور مجبوروں کی مدد کرنے والا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک شخص تھا جو بار بار کہتا تھا اللہم عاملنی بعدلک، پالنے والے اپنے عدل کا مظاہرہ کر میرے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری نمازیں کامل ہیں، میرا روزہ کامل ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ شخص مرنے کے بعد جہنم میں چلا گیا۔ آواز دی پالنے والے، میں نے کار خیر کیا تھا۔ آواز آئی کہ جو کچھ بھی تو نے کیا ہے وہ میری نعمتوں کا جواب نہیں ہو سکتا، کہاں تو میرے وظائف اور فریضوں کو انجام دے۔ لہذا یہ وجہ ہے کہ عدل پروردگار سے بچنا چاہیے۔ لا یخاف منک الا العدل، لا یرج منک الا الفضل۔ پالنے والے سامعین و ناظرین حضرات، ہمیں موجبات فضل پروردگار و خیرات کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں عبادات سے نزدیک ہونا چاہیے، اس مہینے میں غیبت سے بچنا چاہیے، تہمت سے بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ میرے بعض کرم فرما تھے جو اہل علم و اہل عرفان تھے، وہ ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں اپنی زبان میں ایک کنکری رکھے ہوتے تھے منہ میں۔ جب زیادہ پوچھا گیا تو انہوں نے باضابطہ فرمایا کہ یہ زبان ہزاروں گناہوں کا سبب بن سکتی ہے، تو لہذا منہ کے اندر ایک کنکری رکھی ہوئی ہے تاکہ ذہن اور قلب سے یاد الہی کروں اور زبان بلا وجہ حرکت نہ کرے۔ موجبات فضل پروردگار، خیرات پروردگار یہی ہے کہ انسان ہر وہ کام انجام دے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، ہر اس کام سے پرہیز کرے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔